ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، ابھی ہم لوگ اس پال مدرسے کے اندر جمع ہوئے 26 جنوری کے لیے۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کیوں کہتے ہیں، اس کے کہنے کی کیا وجہ ہے، اور انگریزوں نے اس ہندوستان کے اندر کتنے سال حکومت کی ہے، میں چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک صفحے کے اندر علماء نے اس کو جمع کیا، پڑھ کر کے اس کو سنا دوں۔ ہمارا ملک 250 سال تک انگریزوں کا غلام رہا۔ آخر میں ہمارے علماء کی قربانیوں اور محنتوں اور کوشش کے نتیجے میں 15 اگست سن 1947 عیسوی میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ یہ یاد رکھنے کا ہے، 15 اگست سن 1947 عیسوی میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آزاد ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیارے ملک میں کون سا قانون رہے، ایسا قانون بنے جس پر سارے مذہب کے لوگ عمل کر سکیں۔ کون سا قانون رہے جس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور باقی سارے مذہب کے لوگ مان کر ہندوستان میں رہے، کیونکہ ہندوستان ایسا ملک ہے کہ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھائی بھی ہے، سب یہاں پر رہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آزادی کے بعد ہندوستان میں ہمارے پیارے ہندو بھائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ تھی، اور کچھ لوگ اس ہندوستان سے پاکستان بھی چلے گئے تھے، لیکن ہمارے علماء اور دوسرے مذہب کے بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے اس ملک اور اس کے قانون کو جمہوری بنوایا۔ عزیز طلبہ، قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا کہ ہمارا آئین اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے۔ سن 1947 میں جو ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا، لیکن اس قانون کو بنانے کے لیے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ سن 1947 میں آزاد اور قانون سن 1950 کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو ہم ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، یعنی اس 26 جنوری کو یہاں کے لوگوں نے جو قانون بنایا تھا اس کو لاگو کیا تھا۔ پیارے بچوں، جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانشمند حضرات نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں بہت سے مسلمان شامل تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسن نوحانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی وغیرہ۔ قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان شریک تھے، یعنی علماء 35 علماء شریک تھے، اور 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کے اندر یہ لوگ شامل رہے اس میں۔ عزیز طلبہ،
پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کے مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر کے شہری ہیں، کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میں اپنی بات نہیں ختم کرتا ہوں۔ اب تو اتنا تو سمجھ لیا ہوگا کہ یوم جمہوریہ کو ہم یوم جمہوریہ کیوں کہتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ ماشاءاللہ اس ہندوستان کو آزادی میں صرف چند گنے چنے علماء کے نام آتے ہیں، حالانکہ لاکھوں لاکھ کی قربانی ہے۔ ایک عالم نے اس کو جمع کیا، مولانا اطہر صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت علماء نے اس کو جمع کیا ناموں کے، تو چند نام اس کے صرف آپ کو گنا دیتا ہوں کہ ان کی قربانیاں زیادہ تھی انگریزوں کو نکالنے میں۔ اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، عبدالقادر محدث دہلوی، امیر حریت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، امام حریت مولانا محمد قاسم نانوتوی، امام انقلاب شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، سرخیل آزادی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد نامین شہید، مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ دہلوی، مجاہد ملت مولانا حفظالرحمان سیوہاروی، مولانا مملوک العلی نانوتوی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، امیر شریعت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی، ابو المحاسن مولانا محمد سجاد بہاری، مولانا سید اسماعیل شہید دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی، مولانا عبدالباری فرنگی، مولانا سید سلیمان ندوی، علامہ فتح خیرآبادی، علامہ فیض احمد بدایونی، علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا جعفر تھانسری، مولانا احمد اللہ فیض آبادی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عزیز گل پیشاوری، مولانا عبدالرحیم رائے پوری، مولانا عبداللہ بٹھاروی، مولانا افضال سبحانی، مولانا عبدالماجد دریابادی، مولانا شوکت علی رامپوری، مولانا منیر نانوتوی، مولانا حسن موہانی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر سید محمود، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ اس ہندوستان کو آزادی کے لیے اس کو زیادہ قربانیاں دی تھی، لیکن عام طور پر اسکولوں کے اندر ان کے نام کو نہیں بتائے جاتے ہیں۔ تو آپ فرمائیں کہ آج ہم لوگوں نے جو مسجد کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کی، سب سے پہلے اس ہندوستان کو آزادی کا آزاد کرنے کے لیے جتنے علماء نے قربانیاں دی ہے، سب ہم لوگ آپس میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے نام لیے گئے سب کو پورا کا پورا ان کو ثواب پہنچا دے، اور جتنے لاکھوں لاکھ علماء نے جو قربانیاں دی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اب میں اس مجلس کو باضابطہ شروع کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے محمد معظم آ کر کے مختصر و تلاوت کریں انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. माशाअल्लाह मुअज्जम की किरात करने को कबूल फरमाए। अब मैं चाहता हूँ कि 26 जनवरी के मुनासिबत से आपके सामने मोहम्मद मेराज आए और एक नज़म पेश करें। मोहम्मद मेराज ये बैठ ले दो बच्चे खड़ा कर दो झंडा लेके आ जाओ हाँ थोड़ा आगे तुम खड़ा हो जाता तुम खड़ा में तुम पड़ेगा बाद में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत की आन बान है 26 जनवरी, भारत की आन बान है 26 जनवरी, जमहूरी एक ज़बान है 26 जनवरी, भारत की आन बान है। उसका वजूद हिंद में, उसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है जैसे बदन में जान है, जैसे बदन में जान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है 26 जनवरी, जमहूरी एक ज़बान है। बादल छटे गुलामी, बादल छटे गुलामी कि सबने यही कहा, बादल छटे गुलामी, बादल छटे गुलामी कि सबने यही कहा, आज़ाद साहिबान है, आज़ाद साहिबान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है 26 जनवरी, जमहूरी एक ज़बान है। इतने हुए शहीद वतन, इतने हुए शहीद वतन, गिन न पाए हम, इतने हुए शहीद वतन, इतने हुए शहीद वतन, गिन न पाए हम। ऐसा तेरा बयान है, ऐसा तेरा बयान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है 26 जनवरी भारत की आन बान है 26 जनवरी जमहूरी एक ज़बान है। शामिल सभी का खून है, शामिल सभी का खून है, इसके असूल में शामिल सभी का खून है, शामिल सभी का खून है, इसके असूल में
जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी जमहूरियत ज़बान है। नफरत मिटे दिलों की, नफरत मिटे दिलों की, सभी एक हो गए। नफरत मिटे दिलों की, नफरत मिटे दिलों की, सभी एक हो गए। अब दर्द इत्मीनान है, अब दर्द इत्मीनान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी जमहूरियत ज़बान है। तकदीर लिखा खून के, तकदीर लिखा खून के, कतरों ने इस तरह। तकदीर लिखा खून के, तकदीर लिखा खून के, कतरों ने इस तरह। मकसद में कामरान है, मकसद में कामरान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी जमहूरियत ज़बान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह मोहम्मद मेराज के इस नज़म पढ़ने को कबूल फरमाए। अब मैं इसके बाद मोहम्मद मोहसिन को दावत देता हूँ, वो आकर के तिरंगा जिंदाबाद ये नज़म पेश करें। इसके साहित्य दो बच्चे खड़े हो जाए, इसके साहित्य तुम्हारा भाई जाओ, लो तुम आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग यहाँ पर रहते गए आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है। ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है। प्यार का नगमा सुनाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। ऐसे अकीदत के काइल थे, ऐसे अकीदत के काइल थे, ऐसे अकीदत के काइल थे गांधी और आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद।
رنگ ہرا دکھلا کے سب کو ہریالی دکھلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے۔ سرخ سے قربانی کا جذبہ رگ رگ میں بھڑکاتا ہے، خون دل گرماتا ہے، خون دل گرماتا ہے۔ اس کی سفیدی امن کے حق میں، اس کی سفیدی امن کے حق میں، اس کی سفیدی امن کے حق میں بتلاتی رودار ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ تم کو بزرگوں نے اے بھارت جان دل سے چاہا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا۔ تاج محل اور لال قلعہ سے روپ کو تیرے سجایا تھا، ایسا تجھ کو بنایا تھا، ایسا تجھ کو بنایا تھا۔ کیسے بھلا پائے گی اس کو، کیسے بھلا پائے گی اس کو، کیسے بھلا پائے گی اس کو ان کی ہی اولاد۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ ٹیپو ظفر اشفاق کی مگنت رنگ یہاں پہ لائی ہے، آزادی دلائی ہے، آزادی دلائی ہے۔ بھاگ پڑے انگریز یہاں سے ایسی دھول چٹائی ہے، جیت ہمیں نے پائی ہے، جیت ہمیں نے پائی ہے۔ ہم گے مسلمان حب وطن سے، ہم گے مسلمان حب وطن سے، ہم گے مسلمان حب وطن سے، دل گئے آزاد۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ پیار محبت امن امان کی دیپ جلاتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ ہم سے محبت جو بھی کرے گا اس کو ہم اپنائیں گے، اپنے دل میں بٹھائیں گے، اپنے دل میں بٹھائیں گے۔ یک جگتی کا جو غم مخالف، یک جگتی کا جو غم مخالف، یک جگتی کا جو غم مخالف ہو جائے برباد۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ ہاں اس دیش کے خاطر پھر سے خون کو اپنے بہانا ہے، اپنے حق کو پانا ہے، اپنے حق کو پانا ہے۔ کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا ہندوستان بچانا ہے، شان اس کی بڑھانا ہے، شان اس کی بڑھانا ہے، تاکہ یہاں کا ہر باشندہ، تاکہ یہاں کا ہر باشندہ، تاکہ یہاں کا ہر باشندہ
ہو جائے آزاد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ محمد محسن کے نظم پڑھنے کو قبول فرمائے. عزیز طلبہ، آج جمعہ کا دن ہے اور 26 جنوری ہے. پورے ہندوستان کے اندر نہ جانے کہاں کہاں پروگرام ہوتے ہیں مدارس کے اندر. ہر جگہ کے پروگرام کرنے کو قبول فرمائے اور علماء کی محنت کو بھی یہاں قبول فرمائے. یہاں جتنے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے ادارے دیکھ رہے ہو، دارالعلوم دیوبند ہے، مذاہب سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء، جامعہ اسلامیہ تعلیمی ڈھابے، جامعہ اشرفیہ، جامعہ حسینیہ، بڑے بڑے ادارے ہندوستان کے اندر نظر آ رہے ہیں. وہ سب علماء علماء کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ جنہوں نے اس انگریز کو یہاں سے نکالا. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بعد پورے ہندوستان کے اندر مدارس کے جال پھیلا دیے تاکہ یہاں ایک مسلمان بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرے اور اپنی اسلامی شریعت کے اوپر اور شریعت محمدی کے اوپر آسانی کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر اتنے یہ بڑے بڑے ادارے نظر آ رہے ہیں، پورے اللہ والوں کی قربانی کا نتیجہ ہے. تباشیر کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس بال مدرسے کے استاد قاری صالح صاحب آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اور مختصر بیان کر کے دعا کی مجلس ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة على أہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے دینی پیارے محبوب طلبہ اعزام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان والا، شریعت والا، دین والا بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. میرے دوستو، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں 26 جنوری کا دن ہے، یعنی یوم جمہوریہ ہے. یوم جمہوریہ کس کو کہتے ہیں؟ 15 اگست کس کو کہتے ہیں؟ 15 اگست کے دن کیا ہوا؟ 26 جنوری کے دن کیا ہوا؟ یہ ساری تاریخ اور ساری ڈیٹیلز ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی اور بنیادی فریضہ ہے کہ 15 اگست کے دن ملک کے اندر کیا ہوا تھا اگر ہمیں کوئی پوچھ لے ہم نہ بتائے تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے. دوستو، 26 جنوری کو کیا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تاریخ، ساری ڈیٹیلز ہمیں یاد ہونی چاہیے. میرے دوستو، آج 26 جنوری کا دن ہے، یوم جمہوریہ ہے. یعنی 26 جنوری کے دن اس دیش کا آئین
اس دیش کے قانون اور اصول عمل میں آئے تھے۔ 15 اگست کے دن یہ ہمارا ملک عظیم اور محبوب وطن ہندوستان آزاد ہوا تھا میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان تمام اکابرین علماء کرام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لے میرے دوستوں، اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی راجکرن کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں، اکابرین کی تاریخ ہے، ان کی ہسٹری ہے، ان کی سوانح ہیں۔ ان کو تو ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا چاہیے، علل اعلان کہنا چاہیے کہ ہمارا اکابرین نے اس ملک کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہمیں اس دیش عظیم کی تاریخ یاد ہونی چاہیے، اس دیش کی تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، شاعر کہتا ہے جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج اہل چمن کہتے ہیں کہ یہ دیش ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے دوستو، ایک دوسرا شاعر کہتا ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ کہ جب ہم اس باغ میں گئے تو باغ کی کلی کلی کو، پتے پتے کو، بوٹے بوٹے کو، ہر درخت کو پتا تھا کہ اس باغ میں کھلنے والے پھول کی تاریخ کیا ہے، مگر افسوس کہ آج ہم ہندوستان کے باغ کے پھول ہیں، ہم کو خود کو نہیں معلوم کہ اس دیش کی تاریخ کیا ہے۔ اس دیش کی جو تاریخ ہے بہت عظیم تاریخ ہے میرے دوست، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اس دیش کی تاریخ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ابھی جو قاری صاحب نے نام گنائے 100 علماء کرام اکابرین کے، جنہوں نے اس دیش کے خاطر تن من دھن کی بازیاں لگائی، اس دیش کے خاطر اپنی عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ 100 علماء کرام ایسے ہیں جو کسی بھی جنگ کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹے۔ اس سے سب سے پہلے نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستو، قبرستان مہدیان دہلی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے اس وقت فارسی زبان میں فتویٰ دیا تھا۔ اس وقت ہمارے اس دیش کی راشٹری زبان فارسی تھی۔ فارسی میں فتویٰ دیا تھا کہ آج سے ہندوستان غلام بن چکا ہے اور ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنا ہم تمام کا اخلاقی فریضہ ہے۔ پورے دیش میں آگ لگ گئی تھی، ہر جگہ تیاریاں شروع ہو گئی کہ انگریزوں کو اس دیش سے کیسے نکالا جائے، ان کو شکست کیسی دی جائے، ان کو کیسے ہرایا جائے اور ان کو کیسے دھول چٹائی جائے۔ سارے علماء کرام، مفتیان اعظام، عوام اور قرائے اعظام سب اس محنت میں لگ گئے۔ جب سب ایک ہو گئے، سب کی محنت ایک ہو گئی تو اللہ رب العزت نے انگریزوں کو دھول چٹانے پر مجبور کر دیا۔ انگریز اس دیش سے بھاگ گئے۔ میرے دوستو، اس دیش کی جو تاریخ ہے 10-15 منٹ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر اس دیش کی، ہندوستان کی تاریخ سننا ہے تو بڑے بڑے اکابرین علماء کرام کی زبان سے سنو، آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی قربانیاں۔ میرے دوستو، دہلی سے لے کر میرٹھ تک اور شاملی کے میدان میں، شاملی کے میدان تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکائی ہو۔ ہر درخت پر علماء کرام کی لاشیں لٹکائی تھی، ہر درخت پر علماء کرام لٹکے ہوئے تھے، پھانسی کے پھندے باندھے ہوئے تھے۔ کوئی داڑھی ٹوپی کرتے پیجامے والا پکڑا جاتا، اس کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ اور ایسی ویسی قربانی نہیں دی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیٹوں کو چیرا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ہاتھ بازوؤں سے الگ کیے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیر کاٹے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی زبانیں کھینچی گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے میرے دوستو ان کے کان کاٹے گئے،
ان کی آنکھوں کے سامنے ان پر سانپوں کو مسلط کیا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان پر بچھوؤں کو مسلط کیا گیا۔ ایسی ویسی قربانیاں نہیں دی، قسم خدائے پاک کی میرے دوستو، جن علماء کرام نے تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں، جو علماء کرام تاریخ بیان کرتے ہیں، ان کی زبان سے ہم سنو کہ علماء کرام کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیٹوں پر آرا چلایا جاتا تھا۔ ہم ذرا سوچے کیسی تکلیف ہوتی ہو، مگر ایسی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہمارے علماء کرام پیچھے نہیں ہٹے، اکابرین پیچھے نہیں ہٹے، سب ایک ہو گئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی قربانیاں پیش کرنی پڑے، ہم تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہندو پنڈت میوارام گپتا، جس کا نام ہے پنڈت میوارام گپتا، وہ اپنی کتاب مجاہدین اسلام میں پیج نمبر 230 پر لکھتے ہیں کہ اس دیش کی آزادی میں 55,000 عالموں کو شہید کیا گیا۔ کتنے؟ ایک دو نہیں، آج اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں صرف 2-3 کے نام بتا دیں۔ 55,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا اور 5 لاکھ عام مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جب جا کر یہ دیش آزاد ہوا۔ پھر بھی کہتے ہیں یہ آج اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اکابرین نے اس دیش کو خون جگر سے سینچا ہے، اس دیش کے چپے چپے سے ہمارے اکابرین کی خون کی خوشبو آئے گی، ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی خوشبو آئے گی۔ اور جیسے کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کی عمر طویل فرمائے اور ان کا سایہ پوری امت پر تادیر قائم اور دائم فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا سے کلمہ توحید کی آواز بلند ہوگی، پوری دنیا کے چپے چپے سے اسلام ظاہر ہوگا اور پوری دنیا کے چپے چپے سے کلمہ توحید کی آواز بلند ہوگی۔ کہو انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اکابرین کی قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی۔ میرے دوستو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مظہر حسین نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کعبہ کی چکر لگاتے لگاتے دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ کعبہ کی چکر لگاتے لگاتے دعائیں کر رہے تھے، اور کعبہ کی چکر اتنی مبارک جگہ پر یہ دعائیں قبول ہوئی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہمارا اکابرین کی قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی، انشاءاللہ تعالی رنگ لائے گی۔ اور اسلام کی ہسٹری اور تاریخ پڑھ کر دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، کہ اسلام سر بلند ہے اور سر بلند ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دیکھو، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھو، اکابرین کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، بزرگان دین کی، سب کی ہم تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اس دیش کے خاطر، اس دین کے خاطر جب بھی وقت آیا، جب بھی ضرورت پڑی، ہمارے اکابرین نے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں بھی دلوں سے بزدلی کو نکالنا پڑے گا، ہمارے دلوں سے مایوسی ختم کرنا پڑے گی، اور ہمیں بھی وقت کی ضرورت اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وقت کی قربانی دینا پڑے گی، مال کی قربانی دینا پڑے گی، اور اگر ضرورت آئی تو جان کی بھی قربانی دینا پڑے گی۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے میرے دوستو، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مذہب اسلام ہی قابل قبول ہے، دوسرا کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو مذہب اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو، محبوب ہو، پسند ہو، وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے میرے دوست، وہ کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ اسلام کبھی مٹنے والا مذہب نہیں ہے میرے دوست۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔
اسلام کے اوپر جتنے حالات آئیں گے قسم خدا پاک کی اسلام اتنا ہی پھیلے گا۔ اسلام کو مٹانے والے میرے دوستو بڑے بڑے دشمن مٹ گئے، مگر اسلام آج تک نہیں مٹا۔ اسلام باقی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ باقی رہے گا، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ یہ مذہب، یہ اسلام میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ یہ مذہب کس نے پسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور ہمارے نبی نے پسند کیا ہے، صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت نے پسند کیا ہے، اکابرین، تابعین، تبع تابعین جیسی مقدس جماعتوں نے اس مذہب کو فالو کیا ہے اور شریعت کو اپنایا ہے، اس مذہب پر عمل کیا ہے۔ میرے دوستو یہ مذہب مٹنے والا نہیں ہے، اس لیے میرے دوستو دعا کریں۔ میں تو مختصر بات، مجھے تو بولا گیا کہ مختصر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرے، اتنی دیر میں اس دیش کی تاریخ کو بیان نہیں کیا جائے، گھنٹوں چاہیے، کتنے گھنٹوں ختم ہونے کے بعد بھی اس دیش کی تاریخ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم اور حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سملکی دامت برکاتہم، ان تینوں حضرات علماء کرام نے میرے دوستو کرناٹک کے اندر بہت سالوں پہلے کرناٹک کے اندر جب 15 اگست کو میرے دوستو جب بیان دیا تھا، تاریخ بیان کی تھی، 6.5 یا 7.5 گھنٹے ختم ہوئے، مگر اس دیش کی تاریخ ختم نہیں ہوئی۔ اتنی عظیم اور اتنی بابرکت تاریخ ہے میرے دوستو۔ اس لیے میرے دوستو دعا کریں ان اکابرین کے لیے جنہوں نے اس دیش کی قربانی کے لیے، اس دیش کی آزادی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، گھر والوں کو ایسے ہی چھوڑا، خاندان والوں کو ایسے ہی چھوڑا اور اس دیش کو بچانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے میرے دوستو، ان کے لیے دعا کرے۔ اس لیے جو فجر میں یاسین شریف پڑھی گئی ہے نا، دعا کرے کہ اللہ رب العزت یاسین پاک کا ثواب بھی ان تمام اکابرین کو عطا فرمائے، ہے نا، ان کے قبروں کو انوارات سے منور فرمائے، خوشبوؤں سے معطر فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے حق میں ان کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے۔ اخیر میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ ماشاءاللہ آج کی مجلس کو قبول فرمائے، اور جمعہ کا دن جو کھیلنے کا دن ہے، مشغولی کا دن ہے طلبہ کے لیے، اس میں اپنے وقت کو نکالا، اللہ تعالیٰ اس کے وقت نکالنے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کے اندر جتنے اساتذہ شریک ہوئے، حافظ عثمان صاحب، مولانا صادق صاحب، حافظ شفیع صاحب، اسی طرح خادمین حضرات، موسیٰ بھائی، عبدالحکیم بھائی، اور جتنے لوگ یہاں شریک ہوئے سب سے شریک ہونے کو قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ طلحہ صاحب، ان کی بھی قربانی ہے، علماء کے بیان کو ڈاؤن لوڈ کر کے عوام کے اندر بھیجنا اور عوام اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کا بہت بڑا انشاءاللہ اس کا صلہ ملنے والا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ آج ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے کہ یہاں پر وہ آئے اور بچے کو پروگرام کو ویڈیو کی شکل میں اس نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عالم باعمل بنائے اور ان کی زندگی کے اندر بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اور آخر میں انشاءاللہ کا انسانی صاحب دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین و یا ذو الجلال والاکرام۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، مولا کریم ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے اکابرین نے اس دیش کے خاطر تن من دھن کی بازی لگائی، پیارے اللہ تمام اکابرین کے قبروں کو انوارات سے منور فرما دیجئے، خوشبوؤں سے معطر فرما دیجئے، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجئے، اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما دیجئے، اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ان کے صدقے
صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جب جب بھی اس دیش کو مولا کریم ضرورت پڑی، مولا کریم ہمارے اکابرین آگے آ کر اس دیش کی آزادی میں حصہ لینے والے بنے۔ پیارے اللہ، جتنے بھی اکابرین علماء کرام اور عام مسلمان شہید ہوئے ہیں، تمام کی قبروں کو انوارات سے منور فرما دیجیے، خوشبوؤں سے معطر فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ان تمام نیک لوگوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے۔ آج مبارک جمعہ کا دن ہے، پیارے اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان تمام طلباء کرام کو، اس مدرسے کے اساتذہ کرام کو قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیجیے، طلباء کرام کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، عن قریب امتحان آنے والا ہے، جلسہ آنے والا ہے۔ پیارے اللہ، تمام بچوں کو امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما دیجیے، اور جلسے کو بھی بھرپور کامیاب فرما دیجیے، ہونے والے جلسے کو بھی بھرپور کامیابی عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، شریر کی شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے پوری طرح محفوظ فرما دیجیے، پوری طرح محفوظ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، پوری طرح محفوظ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جلسے کے بعد ان طلباء کرام کا سفر ہے، پیارے اللہ ان کے سفر کو بھی آسان فرما دیجیے، ان کے سفر کو بھی آسان فرما دیجیے۔ شریر کی شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے پوری طرح ان کو محفوظ فرما دیجیے، اور عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ ان کے والدین سے ملا دیجیے، گھر والوں سے ملا دیجیے۔ پیارے اللہ، ان طلباء کرام کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے، ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے، ان کی جانے کو قبول فرما لیجیے، ان کے حافظ بننے کو قبول فرما لیجیے، ان کو جید حافظ قرآن، عالم دین، خادم دین بنا دیجیے۔ مولا کریم، ہم آپ کی بارگاہ عالی میں واپس درخواست کرتے ہیں کہ جتنے علماء کرام اکابرین شہید ہوئے ہیں، ان تمام کے صدقے میں ہم تمام کی، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، عالم اسلام میں حالات کو سازگار فرما دیجیے، امن و امان اور شانتی کا ماحول قائم فرما دیجیے، امن و امان اور عافیت کا ماحول قائم فرما دیجیے۔ مولا کریم، جو بھی مانگا عطا فرما دیجیے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا رب۔ صلی اللہ